بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر ظہیر احمد بابر لاہور کرونیکل کی طرف سے حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عیسی محمد صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب بے شمار کالجز کے پرنسپل رہے ہیں، پروفیسر آف میڈیسن ہیں، اور بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ انہوں نے شیخ زاید میڈیکل کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں، قائد میڈیکل کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں، اختر سعید میڈیکل کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں، سرگودا میڈیکل کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں، اور علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے جگہ پہ کام کیا ہے، جس میں یونیورسٹی آف ہیلتھ ہے، اس کے علاوہ PMDC میں کام کیا ہے، اور آج بھی یہ اپنی سروسز پاکستان کے بہترین ہسپتالوں میں دے رہے ہیں۔ تو حاضر ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس، اور ڈاکٹر عیسی محمد صاحب آپ ہمیں سر بتائیں گے کہ کرونا کے اس دوسری لہر میں جو ڈاکٹروں کا رویہ ہے، اور جو اس میں اخلاقیات کی کمی اور زیادتی ہے، اور کہاں پہ ہم کرونا پہ کام کر رہے ہیں، اور دوسری لہر کتنی سخت ہے، اور گورنمنٹ کا کیا رویہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ظہیر احمد صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس مباحثے میں بلایا ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اس وبا کے زمانے میں ڈاکٹروں کا رویہ، ان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ ہمیں اپنے میڈیکل پروفیشن کے اوپر فخر ہونا چاہیے۔ پاکستان میں بے شمار ڈاکٹرز ان مریضوں کووڈ 19 کے مریضوں کی خدمت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شہادت کا رتبہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی یہ طیب اردگان ہسپتال جو مظفر گڑھ میں ہے، اس میں ایک بالکل نوجوان 20-22 سال کا ڈاکٹر جو ہے وہ اس نے جان آفرین کے حوالے کر دی ہے، اور وہ وہاں مریضوں کو دن رات دیکھ رہا تھا۔ اسی طرح اور بھی جو کراچی ہے، سندھ ہے، لاہور ہے، اور دوسرے KPK میں، ہر جگہ پر بلوچستان میں ڈاکٹرز نے اپنی جان لڑا دی ہے، اور وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نشتر میڈیکل کالج اور یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے وہ بھی کووڈ 19 کی وجہ سے فوت ہوئے۔ اسی طرح ہمارے چند ایک اور ڈاکٹرز ہیں جن کا نام بھی مطلب ہے کہ لوگ شاید ابھی نہیں جانتے، مگر وہ اپنے زمانے میں بہترین ڈاکٹرز رہے ہیں۔ وہ بھی اسی طرح ہی کووڈ 19 ڈیزیز کی وجہ سے خدمت کرتے ہوئے وہ فوت ہو گئے۔ میں ڈاکٹرز کو، اس سارے میڈیکل پروفیشن کو پاکستان میں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ قوم کی توقعات کے اوپر پورا اتر رہے ہیں۔ میں اس معاملے میں ان کی اور حوصلہ افزائی کے لیے میں چند ایک چیزیں کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ اور دل جمعی سے اور مثبت انداز میں اس وبا میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میڈیکل نالج حاصل کرنا ایک عمل پاکیزہ ہے، ایکٹ آف پائٹی ہے۔ دوسری ایک اور حدیث مبارک وہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے رزق کی میں فراوانی چاہتا ہے اور اپنی عمر میں طوالت چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ انسانوں کی خدمت کرے اور ان کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ 19 کے اس زمانے میں، وبا کے زمانے میں جو ڈاکٹر بھی اپنی جان لڑا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ جو ہے نا وہ قیمتی کوئی سودا ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی ان کے رزق میں بھی اور ان کی عمر میں بھی طوالت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور اس زمانے کے لحاظ سے یہ ہے،
ڈاکٹرز اوور ورکڈ ہوتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں ایک آل عمران میں آیت ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور کرم ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ بہت عمدہ انداز سے پیش آتے ہیں، ان سے میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور اگر آپ ان سے ترشرو ہوتے یا آپ کے چہرے پر درستی کے آثار ہوتے تو یقیناً وہ لوگ آپ سے دور چلے جاتے۔ اس لیے ڈاکٹرز کو اس زمانے میں یہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنی تھکن کے باوجود، اوور ورک ہونے کے باوجود لوگوں کے ساتھ محبت سے، میٹھی آواز سے بات کرتے رہیں، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا ارشاد ہوا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو تنبیہ کریں، لوگوں کو نصیحت کریں، مگر بہترین انداز میں، دی فائنسٹ آف مینرز، جی، اور بڑی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ تو یہ ایک فرمان الہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اور ہم ان کے پیروکار ہیں تو ہمیں ان کے اوپر بالکل پوری توجہ دینی چاہیے، اور انسانوں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ اسی لحاظ سے اور اسی انداز سے ہمیں برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اور ایک خوشخبری یہ سناتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو ڈاکٹرز اپنا مریضوں کے اوپر جان لڑاتے ہیں، اپنی ان کی نیندیں قربان کرتے ہیں، اپنے بھوک کا وقت ٹال دیتے ہیں، ان کی ٹانگیں دکھتی ہیں، تو یقین کریں کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر فرمایا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے قرض حسنہ اس کو بہت بڑھا کر واپس کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت بھی کریں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو قرض حسنہ ہے یہ صرف دولت ہی دینی نہیں ہوتی، یہ اپنا وقت دینا، اپنی نیندوں کو قربان کرنا، اور اپنی دوسری چیزوں کے لیے، جو مریضوں کے لیے قربان کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے جب قرضہ واپس کریں گے تو کیا وہ اتنا ہی کریں گے؟ وہ تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں گناہ کریں گے اور واپس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ آیت مبارک میں فرمایا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، جو صدقات دیتا ہے، جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے ایک گندم کا دانہ جو ہے نا وہ زمین میں بو دیا، اور اسے 7 بالیں یعنی برانچز نکلیں، اور ہر برانچ میں 100 دانے، یعنی 700 گنا۔ یہ تو ایک ہے، مگر اس اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ تو ایک مثال دینے کی بات ہے۔ 700 گنا، اگر وہ 7000 گنا دیں، 7 لاکھ گنا دیں کسی کی نیکی کا ثواب جو ہے، تو ان کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ڈاکٹرز کو میری طرف سے ایک یہی سمجھ لیں کہ میں ان سے عمر میں بڑا ہوں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈاکٹرز اس موقع کے اوپر جیسا اثار کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں یہ کرتے رہے، تو جو لوگ بھی اس میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو، ان کی جو نیکی ہے اس کو کبھی بھی وہ فراموش نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں پر اور ان کے اوپر خود اللہ تعالیٰ فضل کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ جو ڈاکٹرز مریضوں کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بالضرور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔